آپ کو سٹوری سناؤں گا ایک ایسے صحابی کی جس نے اپنی زندگی کو بدلا۔ میں آپ کو ایک ایسا انسیڈنس بتاؤں گا کہ جس کو سننے کے بعد شاید آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا ایسے بھی لوگ گزرے ہیں اس دنیا سے۔ اس دنیا سے کچھ ایسے لوگ گئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کا مشن اور ویژن اللہ کو بنایا، تو اللہ رب العزت نے بدلے میں ان کو یہ ریوارڈ دیا دنیاوی اعتبار سے کہ آج جب ان کا کوئی نام لیتا ہے نا تو ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ خبیب بن عدی، نام یاد رکھنا، بڑے 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 حسین صحابی ہے، بڑی برداشت والے صحابی ہے۔ ایمان لیول وہ آسمانوں کو جا کے چھوتا ہے اس صحابی کا۔ میں نے آپ کو جو جمع کیا ہے وہ عمیر کے لیے جمع کیا ہے، میں نے آپ کو جو جمع کیا ہے وہ خبیب بن عدی کے لیے جمع کیا ہے کہ میں ان دونوں کی سٹوریاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید علی بھائی اپنی کوئی داستان سنائے گا۔ ارے نہیں یار، میری کوئی داستان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خبیب بن عدی ایک صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا۔ پہلے جیسے بھی ان کا بیک گراؤنڈ تھا، جیسے بھی ان کا لائف سٹائل چل رہا تھا، میں نے بہت ڈھونڈا لیکن مجھے صحیح پراپر الفاظ سے نہیں ملا، لیکن مجھے اتنا پتہ چلا کہ جب یہ اسلام لایا تو یہ چھپ چھپ کر رہتا تھا، کسی پر اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتا تھا، اور اپنے گھر والوں سے اپنے اسلام کو چھپایا، اپنے محلے والوں سے اپنے اسلام کو چھپا چھپا کر اللہ کی عبادتیں کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، پکڑے گئے۔ پتہ چل گیا کہ یار یہ جو لڑکا ہے خبیب بن عدی، یہ تو اسلام لے آئے، یہ تو مسلمان ہو گئے، اس نے تو محمد کا کلمہ پڑھ لیا، اس نے تو اپنی زندگی کا کرائیٹیریا چینج کر لیا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو بدر کی لڑائی میں ظاہری سی بات ہے نان مسلمز کو شکست ہوئی، ہمارے صحابہ سے، ہمارے نبی سے مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی، تو جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں قریش کے بڑے بڑے سردار قتل بھی ہوئے تھے۔ تو قریش والوں میں مسلمانوں کے خلاف ایک بغض، ایک بدلہ لینے کا ایک جذبہ، اور وہ اس طاق میں رہتے تھے، اس کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح بس ہمیں کوئی مسلمان ملے اور ہم اس پر ظلم اٹھائیں، اس کو عبرت کا نشان بنائیں۔ تو اسی سرچنگ میں ان کو ملے، ان کے ہاتھ آئے خبیب بن عدی، ایک ان کو پکڑا گیا، اعلان کیا گیا قریش میں کہ آؤ اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ چنانچہ سارے قریش والوں کو اکٹھا کیا، جمع کیا گیا، جس میں بچے تھے، اور وہ تالیاں بجا رہے تھے کہ آج ایک مسلمان کو سزا دی جائے گی، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے، ہمیں تھوڑا سا انٹرٹین ہوں گے۔ بڑے بڑے سردار خبیب بن عدی کو پکڑ کر میدان کی طرف لے جا رہے ہیں اور پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ یار آج اس کا عبرتناک انجام ہم دیں گے تاکہ دوبارہ کوئی لوگ مسلمان ہونے کا سوچے بھی نہیں، محمد پر ایمان لانے کا کوئی سوچے بھی نہیں۔ خبیب بن عدی پکڑے گئے، اعلان ہوا سب اکٹھے ہو جاؤ، اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے، اس کو ہم ایسی ظلم دیں گے، ایسی سزائیں دیں گے کہ اسے اپنے اسلام لانے پر گلٹ فیل ہوگا، اور یہ کہے گا کہ کاش میں اسلام نہ لاتا تو آج ان اذیتوں سے نہ گزرتا، کاش میں محمد کا کلمہ نہ پڑھتا تو آج مجھے یہ سزائیں نہ مل رہی ہوتی۔ قریش کے سردار یہ سوچ رہے ہیں اور خبیب بن عدی کو ایک میدان کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کھجور کا ایک تنا یا کوئی بھی درخت کا ایک تنا زمین میں گاڑا گیا، خبیب بن عدی کو اس سے لٹکایا گیا، باندھا گیا۔ سارے بچے اکٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، عورتیں اکٹھی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ جن کے غزوہ بدر میں جن کے سردار مرے، جن کی اولادیں مری، سب کے اندر غصے کی لہریں، شدید غصہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں فقتلو فقتلو، ان کو مارو مارو، ان کو قتل کرو۔ ہائے 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 ہائے، سوچو، امیجن کرو، تمہارے 100 دشمن تم پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، نہ تمہارے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ تمہارے دوستوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ تمہارے ریلیٹیوز کو پتہ ہوتا ہے، نہ تمہارے نیبرز کو پتہ ہوتا ہے، چپ چاپ آتے ہیں 100 بندے، تمہیں اٹھا لے کے جاتے ہیں اکیلا تنہا۔ ان 100 بندوں کے درمیان تمہاری کیا کنڈیشن ہوگی یار؟
جبکہ تو جانتا ہے کہ یہ میرے جانی دشمن ہے، کہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تیرے خوف کا کیا عالم ہوگا، تیرا دل کتنا ڈر رہا ہوگا، تو کتنا رو رہا ہوگا اگر تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ آ جائے۔ لیکن یہ اکیلے جا رہے ہیں دشمنوں کے میدان میں، سامنے دشمن کھڑے ہیں، کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو ان کو یہ کہہ سکے کہ اس پر ترس کھاؤ، رحم کھاؤ۔ ہر بندہ، چھوٹا بڑا، عورت مرد، جوان بوڑھا، قتل کرو، قتل کرو، مسلمان ہے، قتل کرو۔ چاچا سردار خبیب بن عادی کے پاس آتے ہیں۔ یہ باتیں ذرا دل سے سننے کی باتیں ہیں صاحب، اوپر سے سننے کی باتیں نہیں ہے، یہ کسی قصے کہانیوں کی باتیں نہیں ہے، یہ کوئی پرنس چارلس کی کہانیاں نہیں ہے۔ اس سے اگر تم لوگ متاثر ہوگے تو جا کے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر ان قصوں کو تم دل کی آنکھوں سے سنو، دل کی آنکھوں سے دیکھو، دل کے کانوں سے سنو، تو ٹرسٹ میں تمہارے دل ایمان کی لہروں کو فیل کریں گے۔ یار کوئی اپنی جان کی بازی ہار رہا ہے اسلام کے لیے، اس دولت کے لیے کہ اس دولت کو ہم لفٹ ہی نہیں کروا رہے، اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ کو ہم بھول گئے، اس نبی کے لیے کہ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھ کے بھول گیا، اس کی سیرت، اس کی صورت سب ہمیں دھندلی دھندلی دکھائی دیتی ہے، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ ہمیں کوئی شخص گیا ان کے لیے، اب دیکھو سنو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ قریش کے سردار ان کے پاس آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ خبیب کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ یا محمد ہوتے؟ ہائے ہائے، مطلب تو کیا یہ سوچ، کیا تمہارے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ کاش میں محمد پر ایمان نہ لاتا، کاش میں اسلام نہ پڑھتا، اسلام کا کلمہ نہ پڑھتا، تو جس کی وجہ سے میں ان لوگوں میں نہ ہوتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مجھ پر ظلم نہ کرتے، جس کی وجہ سے اب یہ جو قتل کے ارادے ہیں ان کے یہ نہ ہوتے، اور تیری جگہ یہاں محمد ہوتے خود۔ قربان جاؤ محمد کہتے ہیں، وہ خبیب کہتے ہیں کہ ارے بدبختو، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کروں گا اپنے لیے کہ میں گھر میں ریلیکس ہو کے بیٹھا رہوں، میں گھر میں اپنی زندگی کو ویل سیٹلڈ ہو کے گزارتا رہوں، اور میری محمد کو ایک ذرا سی تکلیف بھی ہو اور وہ تکلیف میں ہو وہاں پہ۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے بالوں کو کھینچا اور ایسے جھٹکے سے جھٹکا دیا ان کو، تھپڑ، گھونسے، نیزے مارے گئے۔ لاسٹ وش، آخری خواہش کیا ہے خبیب تمہاری؟ 2 رکعت نماز پڑھنی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ سب ہنسنے لگے کہ ٹھیک ہے پڑھ لو 2 رکعت نماز۔ خبیب کے ہاتھ کھولے گئے، قبلے کی طرف منہ ہوا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور نماز کے لیے اللہ اکبر کیا۔ نماز بہت مختصر پڑھی، بہت شارٹ پڑھی، بہت زیادہ شارٹ۔ جب قریش کے سرداروں نے یہ دیکھا کہ اس نے تو بڑی شارٹ نماز پڑھی، تو وہ یہ سمجھے شاید ڈر گیا ہے، تو کہتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ڈر گئے ہو جو اتنی شارٹ نماز پڑھی تم نے؟ تو آگے سے خبیب کہتا ہے کہ میں ڈرا نہیں، میں نے اس وجہ سے اپنی نماز کو شارٹ کیا تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے خبیب لمبی نماز پڑھنے لگ گئے۔ اب یہ سارا ماجرا، یہ سارے سوال جواب جو خبیب کر رہا ہے، یہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک عمیر بن سعید نام کا ایک لڑکا کھڑا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کا قد تھوڑا سا ہائٹڈ ہوتا ہے، وہ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، خبیب کے جواب غور غور سے سن رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک عجیب نظروں سے اس پر نظر جمائے رکھا ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ خبیب آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے کہ اللہ، یہ لوگ مجھے مارنے والے ہیں، مجھے ہمت دے، مجھے طاقت دے، میرے نبی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور ایک بد دعا بھی کی کہ اللہ، ان میں سے جو لوگ موجود ہیں
ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا. جس طرح یہ مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں اللہ تو ان کو ان سے بھی زیادہ تکلیفیں دینا. جب عمیر نے یہ بات سنی تو اس کے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا. عمیر ڈر گئے. خیر اس طرح ان کو شہید کیا گیا. سارے لوگ چلے گئے. عمیر بھی واپس اپنے گھر آیا, لیٹ گیا, سوچ رہا تھا. خبیب کا چہرہ سامنے آ رہا تھا. خبیب کی تکلیفیں سامنے تھی کہ لوگ اسے نوچ رہے تھے, لوگ نیزے سے اس کے زندہ جسم کو کاٹ رہے تھے, اور وہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے. تو عمیر پر اس بات کا بڑا اثر ہوا. عمیر جب رات کو سوئے, خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خواب میں آئے. وہی نقشہ ان کے خواب میں آیا اور وہ اٹھ جاتے تھے, ڈر جاتے تھے. اب یہ جو عمیر ہیں یہ سرداروں میں سے ہیں, بہت زیادہ امیر ہیں. اب یہ چیز اس کو ڈسٹرب کرنے لگی, بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا. خبیب کا چہرہ سامنے آتا, خبیب کی باتیں سامنے آتی, خبیب کا وہ جو اس کے اندر اسٹرینتھ تھی, ول پاور تھی, اور جو وہ استقامت تھی کہ لوگ اسے آفر دے رہے تھے کہ ہم تمہاری جان بخش دیں گے, اسلام کو چھوڑ دو, اللہ کو چھوڑ دو, محمد کو چھوڑ دو, لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ نہیں چھوڑوں گا. موت قبول کر لی, زندہ جسم سے کٹس برداشت کر لیے, لیکن اپنے اسلام پر ہی اپنی جان دی. تو عمیر سوچنے لگا کہ ایسا کیا ہے, یہ کیا تھا. کیونکہ ایک عام آدمی کے سامنے جب کوئی موت کا نقشہ آتا ہے, تو جب کوئی سامنے والا بندہ, سامنے والی پارٹی اسے یہ ایک اپورچونٹی دیتی ہے کہ ہم تمہاری جان بخش دیں گے لیکن تم یہ کر لو, تو وہ ڈیفینیٹلی کر لے گا. وہ اپنی جان بچانے کی کرے گا یار. وہ اس وقت اسے اپنی پڑی ہوگی, لیکن یہ کیسا بندہ تھا یار جس کو اتنی آفرز آنے کے بعد بھی اس نے اپنے لیے موت کو قبول کیا, موت کو ایکسیپٹ کیا. اور آخری لمحے میں لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ماں سے ملنا ہے, مجھے باپ سے ملنا ہے, مجھے وصیتیں لوگوں کے نام کرنی ہے, یہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. چونکہ یہ بھی تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے عمیر. تو عمیر پر یہ باتیں بہت اثر کرنے لگ گئی. عمیر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے. رات کو جب بھی سوتے تھے خبیب کا چہرہ ان کے سامنے آتا تھا اور وہ نیند میں ہی اٹھ جاتے تھے. خیر عمیر کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی ایک جستجو پیدا ہو گئی, ایک لگن پیدا ہو گئی, ایک خواہش پیدا ہو گئی کہ میں بھی اس محمد سے ملنا تو چاہتا ہوں کہ آخر اس میں ہے کیا کہ لوگ اس کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں, لوگ اس کو فالو کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ رہے ہیں. جو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے, جو اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, جو اس کے دین کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, وہ اپنی اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کو تیار ہو جاتا ہے. اس میں ایسا ہے کیا اس محمد میں؟ اب اسی کیفیتوں کے ساتھ اس کی خواہش ہو گئی کہ میں محمد سے ملنے جا رہا ہوں. مدینہ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے, یہ اسلام نہیں لائے تھے. تو سوچنے لگ گئے اگر میں مدینہ گیا تو وہ لوگ تو مجھے مار دیں گے کیونکہ ہم نے خبیب کو مارا, اور اگر میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں محمد سے ملنے جا رہا ہوں تو یہ لوگ بھی مجھے مار دیں گے جیسے خبیب کو مار دیا. تو چنانچہ تجارت کے بہانے سے وہ گئے مدینہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے. کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ دشمنوں کا خطرہ تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے تھے کیونکہ وہ نیا دین لے کر آیا تھا ان کے سامنے. عرب میں ایسا ماحول تھا کہ ہر بندہ بتوں کی عبادتیں کر رہا تھا, ہر بندہ اپنی مرضی کی زندگی جی رہا تھا, روک ٹوک نہیں تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت ہے, اس اللہ نے تجھے زنا سے منع کیا, اس اللہ نے تجھے جھوٹ سے منع کیا. اور وہ لوگ تو زنا میں تھے, وہ لوگ تو شرابوں میں تھے, وہ لوگ تو ڈانس ناچ گانا رقص میں تھے. جب وہ ان کے سامنے ایسی باتیں آتی تو ظاہری سی بات ہے وہ یہی سوچتے کہ یہ کیا ہمارے دین کے پیچھے لگ گیا ہے, ہماری زندگیوں کے پیچھے باتیں کر رہا ہے, ہم کیسے ان سب کو چھوڑ سکتے ہیں, ہمیں تو برسوں سے عادت ہے, ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے اور یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو. تو اسی لیے تو مخالفت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان لوگ اور ان کی. چھپ چھپا کے بس ڈھونڈ رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کرتے 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 ان کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی. حضرت علی سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو حضور کی خدمت میں لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ڈیبیٹ ہوئی، باتیں ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ عادی کے ساتھ قصہ بیان کیا کہ مجھے اس طرح ڈسٹربنس ہوتی ہے، میرے سامنے خبیب کا چہرہ آتا ہے، مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے، ایسا کیا ہے آپ کے اندر، آپ کے صحابہ کے اندر کہ یہ لوگ اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں، یہ لوگ کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے، یہ دنیا کے معاملے میں بالکل ہی بے خبر ہے، بالکل ہی بے پرواہ ہے، اور غیب کی باتوں پر یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، جس چیز کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اس چیزوں کے لیے اپنی یہ جانیں دے رہے ہیں۔ اب جنت کس نے دیکھی تھی زندگی میں، لیکن لوگ جنت کی شوق میں مر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کو کس نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن لوگ اپنے اللہ کے لیے جانے دے رہے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ کچھ ہوتا ہے نا، کچھ اندر کی سوچ ہوتی ہے تو انسان اس قابل بنتا ہے نا۔ میں اور آپ کیوں نہیں دیتے؟ میرے اور آپ کے سامنے تو جب اللہ کے لیے جان دینے کی بات آتی ہے تو آکورڈ سا فیل ہوتا ہے کہ ہے اللہ کے لیے جان دینا۔ اور یہ کیوں ہے؟ دنیا کا رنگ ہمارے دلوں پر ہے، دنیا نے ہمیں اپنے قابو میں لیا ہوا ہے، شیطان نے ہمارے گلے میں پٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، نفس نے ہمیں اپنے انگلیوں پر نچانا شروع کیا ہوا ہے، ہمارے سامنے جو بھی گناہ آتا ہے ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، جو بھی نیکی کا کام آتا ہے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے جو بھی برائی آتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور جو بھی بھلائی آتی ہے ہم اس سے منہ چھپاتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ ہمارے سامنے دنیا کی دولتیں آتی ہیں ہم کمپرومائز نہیں کرتے، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اس دولت کو اپنی زندگی میں لانے کی، لیکن جب ہمارے سامنے آخرت کی دولتیں آتی ہیں، جب ہمارے سامنے کوئی ایسے لوگ آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یار آخرت ہی سب سے بڑی دولت ہے، آخرت کی کامیابی، تو ہمیں یہ باتیں اوپر سے گزرنے کے تو دور سنائی دکھائی وہم بھی نہیں جاتا، تو ہم تو ایسی کنڈیشن میں ہیں۔ تو خیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے ڈیبیٹ کی، ان کو سمجھایا کہ ایسے اسلام، ایسے اللہ۔ ظاہری سی بات ہے ان کا اپنا مزاج ماشاءاللہ سے کیا، تو ظاہری سی بات ہے جب محمد سے مل لیے تو ان کی باتیں تو دل پر اثر کریں گی نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں میں اللہ رب العزت نے وہ اثر تو رکھا ہی تھا کہ سخت سے سخت دل ان کی باتوں سے نرم ہو جاتے، بڑے سے بڑا گنہگار اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک اپنے جھوٹے مذہب کو چھوڑ کر اپنے سچے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتا۔ تو اس طرح یہ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہاں پر مسلمان ہو گئے، پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اپنے اسلام کو فی الحال کے لیے چھپایا جاؤ، کیونکہ پھر وہ تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے خبیب کے ساتھ کیا۔ تو اس طرح سے صحابہ کی زندگیوں میں دین آتا رہا، اور پھر دین آنے کے بعد جو انہوں نے مشقتیں اٹھائی تھی آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی میں تو دین آیا بھی وداؤٹ اینی اسٹرگل، اور آپ دین کے لیے کر بھی کوئی نہیں رہے اسٹرگل، آپ تو مزے کریں۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس تو صرف ایک ہی آپشن ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ سے صرف اتنا کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے جو دولت تو نے مجھے دی ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافیا مانگ لو، اے اللہ معاف کر دے جو مجھ سے غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو میں نے اپنے اسلام کی ویلیو کو نہیں سمجھا آج تک، جو میں نے اپنی زندگی کی کرائٹیریا کو نہیں سمجھا آج تک، جو میں نے آج تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو نہیں جانا، جو میں نے تیری رحمت کو آج تک نہیں دیکھا، جو میں نے اپنے اسلام کی قدر کو اپنے دل میں نہ بٹھا سکا۔ یا رب یہ میری غلطیاں ہیں، یہ میری کمیاں ہیں، مجھے ان کمیوں اور ان غلطیوں کا احساس ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کام کو کرنا ہے چاہے دل چاہتا ہے چاہے دل نہیں چاہتا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے،
اے سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا۔ یا رب اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہے اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا۔ یا رب ہمیں اپنے قریب کر لیں، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہیں اللہ ان کو آسان کر دے، ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے، اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، ہم تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔